تہجد کی نماز کا اصل طریقہ اور اس کی برکات۔ پیارے ناظرین، نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر ان فرض عبادات کے بعد سب سے عظیم اور افضل نماز تہجد ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے خاص بندے رات کے سناٹے میں کرتے ہیں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور دل کو سکون اور قرب الہی نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ تہجد دراصل ایمان والوں کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ ترجمہ: رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تہجد کا اصل طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، وقت۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک رہتا ہے۔ سب سے افضل وقت آخری تہائی رات ہے، یعنی رات کا وہ حصہ جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کا درمیانی یا آخری حصہ عبادت میں گزارتے۔ نمبر 2، رکعات کی تعداد کم از کم 2 رکعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر 8 رکعت اور آخر میں وتر پڑھتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 13 رکعت بھی پڑھتے۔ نمبر 3، نیت۔ دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز تہجد ادا کرتا یا کرتی ہوں۔ نمبر 4، قرات۔ نماز عام نماز کی طرح سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھنا ضروری ہے۔ لمبی تلاوت افضل ہے، مگر جو آسان ہو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اتنی لمبی تلاوت کرتے کہ رکوع اور سجدے میں بھی لمبے ہوتے۔ نمبر 5، دعا۔ تہجد کے بعد دعا بہت اہم ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں۔ مسلم شریف۔ روزانہ تہجد پڑھنے کے فوائد اور برکات۔ نمبر 1، اللہ کا قرب۔ تہجد انسان کو اللہ کا خاص محبوب بناتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ تنہائی میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ نمبر 2، دعا کی قبولیت۔ رات کے آخری پہر میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جو شخص تہجد میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی فریاد سنتا ہے۔ نمبر 3، دل کا سکون۔ دن بھر کی مصروفیات اور پریشانیوں کا بوجھ دل پر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھی۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والی، گناہوں کو مٹانے والی اور جسم کو بیماریوں سے بچانے والی ہے۔ نمبر 5، روحانی بلندی۔ تہجد پڑھنے والے کو اللہ مقام محمود عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف اللہ کے محبوب بندے پہنچتے ہیں۔ نمبر 6، مشکلات کا حل۔ تہجد کی نماز مومن کے مسائل اور مشکلات کو حل کی کنجی ہے۔ جو شخص مشکلات میں تہجد پڑھتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 7، چہرے پر نور۔ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور اور دل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا اثر شخصیت میں جھلکتا ہے۔ نمبر 8، قبر اور آخرت میں راحت۔ تہجد کی نماز آخرت کا سرمایہ ہے۔ یہ نماز قبر میں روشنی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ صحابہ اکرام اور تہجد۔ صحابہ کرام کے ہاں تہجد کا معمول بہت مضبوط تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے اور کہتے، اے لوگو اٹھو اور نماز پڑھو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکثر قرآن مجید کی ایک مکمل قرات تہجد میں کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی تاکید فرماتے۔ تہجد پڑھنے کی عملی آسانیاں: عشاء کی نماز جلدی پڑھ کر جلدی سونا۔ رات کو اٹھنے میں مشکل ہو تو سونے سے پہلے ہی کچھ نفل پڑھ لینا۔ الارم لگا لینا یا کسی کو جگانے کی ہدایت دینا۔ شروع میں صرف 2 رکعت پڑھیں، آہستہ آہستہ عادت بنا لیں۔ تہجد کے بارے میں ایک ایمان افروز شعر: رات کی تنہائی میں جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے، زمین و آسماں کے رب سے راز و نیاز ہوتا ہے۔ نتیجہ کلام کیا ہے؟ تہجد کی نماز صرف ایک نفل عبادت نہیں بلکہ ایمان کی تازگی، دل کو سکون، گناہوں کی معافی اور دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ جو شخص تہجد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اللہ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ تہجد کو شامل ضرور کریں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر خلوص سے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہی اصل عبادت ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے مقدس مہینے کے صدقے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے اور ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ پیارے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر یا ان کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ درود پاک پڑھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سفارش کریں گے۔ درود پڑھنا بہت افضل ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینہ میں جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کو 10 گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر 1 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے۔ ہم درود پاک پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد گزار بنا، اللہ ہمیں عبادت گزار بنا، اللہ ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو اپنے پیارے پیغمبروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اللہ پاک ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو تہجد پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے اور تہجد پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں کیا کیا انعام بخشتے ہیں ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے، اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔